نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پارہ نمبر 3، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 253 253۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے اللہ خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں عطا کیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں، اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ذکر آ رہا ہے کچھ انبیاء کی فضیلت کا۔ دو الفاظ ذرا آپ سمجھ لیجئے۔ ایک ہے تفضیل بین الانبیاء، تفضیل یہ فضل سے لفظ بنا ہے۔ بعض انبیاء کی بعض پر فضیلت، ڈسٹنگوشنگ کریکٹرز ہونا کچھ انبیاء کا، یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے۔ جیسے کہ یہاں فرما دیا اللہ نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو تفضیل بین الانبیاء حقیقت ہے۔ جس چیز کی اجازت نہیں ہے وہ ہے تفریق بین الانبیاء، ڈسکریمنیٹ کرنا بٹوین دا پروفٹس، ایک کو رسول ماننا ایک کو نہ ماننا، ایک کو نبی ماننا ایک کو نہ ماننا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو تفضیل بین الانبیاء کی اجازت ہے، تفریق بین الانبیاء کی اجازت نہیں۔ تفریق بین الانبیاء کفر ہے۔ ماننا ہے، سب کو ماننا ہے، ہاں بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی۔ اور یہاں پر ذکر فرما دیا عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے روشن معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر نام سے تو نہیں آیا، لیکن جو فرمایا منہم من کلم اللہ، کچھ ایسے تھے جن سے اللہ نے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہلاتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آگے قرآن میں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا معراج کے موقع پر۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں دیں بعض انبیاء کو بعض کے اوپر۔ دراصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے لوگوں کو آزما بھی لے۔ وہ پہلے پارے کی آیتوں کو یاد کیجئے کہ نحن لہو مسلمون، نحن لہو مخلصون، یاد ہے آپ کو؟ ہم اللہ ہی کی فرما بردار ہیں، ہم اللہ ہی کے لیے خالص ہیں، اللہ ہی کے یہ نبی ہیں۔ جس میں جو فضیلت ہوگی وہ تو سبھی کو بہت اچھی لگے گی۔ جیسے الحمدللہ مسلمان تو جتنے انبیاء کا ذکر کرتے ہیں بہت خوشی سے، بڑی اپنائیت سے کرتے ہیں۔ جس سے انسان کو اپنائیت ہوتی ہے، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اس کی تو خوبیاں اچھی لگتی ہیں نا۔ اب اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ کی ہر خوبی بے حد محبوب ہے اللہ کے بندوں کو، اور اللہ جب اپنی مخلوق میں سے، اپنے رسولوں میں سے کسی کو کوئی خوبی دیتا ہے وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ تو یہ کیوں فرق کریں، یا کیوں حسد کا یا کسی دوسرے غلط احساس کا یا شیطان کے اغوا کا شکار ہوں؟ انبیاء اور رسول تو سراپا خوبی ہوا کرتے تھے، اور اس میں بھی بعض میں کوئی خوبی اللہ نے زیادہ ڈالی ہوتی تھی، بعض میں کوئی زیادہ ڈالی ہوتی تھی۔
وہ تمام خوبیاں بہت اچھی لگتی ہیں اس لیے کہ رب کی طرف سے ہیں. اب جن کو اللہ ہی سے محبت نہیں ہوتی وہ اسی چیز کو جھگڑے کا اور فساد کا سبب بنا لیتے ہیں، مقابلہ بازی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جنگ اور جدل شروع کر دیتے ہیں. تو دراصل ایک ہی چیز بعض لوگوں کے لیے خود ہدایت کا سبب بن گئی کہ انبیاء کو انہوں نے دیکھا اور انبیاء کی ہر خوبی کا انہوں نے اعتراف کیا اور تمام انبیاء سے محبت کی اور وہ کامیاب ہوئے اللہ کے ہاں، ان کا ایمان معتبر ہوا، ان کا ایمان اوتھینٹک ہو گیا. بعض لوگ ایسے ہوئے کہ یہ انبیاء کی مختلف خوبیاں جو ڈفرینٹ پروفٹس کو ڈفرینٹ اللہ تعالیٰ نے ڈسٹنگوشنگ کریکٹرز دیے تھے، یہ چیز ان کے لیے فتنہ بن گئی، اور یہ فتنہ بنے گی ہی اس کے لیے جس کو اللہ سے محبت نہ ہو. مختلف انبیاء کی مختلف خوبیاں صرف اس کے لیے فتنہ بنیں گی کہ جو کہ خدا پرست نہیں ہے، جو کہ شخصیت پرست ہے، جو اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے فتنہ بن جائے گی یہ چیز. تو جب ایسے لوگوں نے دیکھا کہ بعض رسولوں کو یہ خوبی ملی ہے اور بعض رسولوں کو یہ خوبی، آپس میں رسولوں کے نام پر بٹ گئے، لڑائیاں اور جنگیں شروع کر دیں. اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان کو جنگ سے روک سکتا تھا. اب اللہ چاہتا تو اللہ روک دیتا، تو بتائیے اللہ نے پھر کیوں نہ روکا لوگوں کو جنگ کرنے سے؟ جی ہاں، یہ تو انسان کی اپنی قوت ارادی کا امتحان ہے نا، اپنے ارادے کا، اس کی اپنی چوائس کا ٹیسٹ ہے. اسلام کیا ہے دراصل؟ اسلام تو کہتا ہے کہ تم خود چوز کر لو، دو راستے تمہارے سامنے ہیں، بائی فورس کسی کو سیدھے راستے پر نہیں لے جاتا. ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کو پہاڑوں کی طرح، ستاروں کی طرح، سیاروں کی طرح مجبور محض بنا دیتا، ہماری کوئی اپنی ول نہ ہوتی، کوئی ہمارا ارادہ نہ ہوتا. تو بات یہ ہے کہ چاند تارے یہ بھی مسلمز ہیں، ہے نا، فرما بردار ہیں. انسان بھی مسلم ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی مسلمز ہوتے ہیں. فرق کیا ہے کہ یہ پہاڑ اور ساری دوسری مخلوقات، جنوں کو چھوڑ کر، جنوں کے علاوہ جتنی اور مخلوقات ہیں، یہ کمپلسری مسلمز ہیں، یہ مجبور محض ہیں، جبکہ انسان کمپلسری مسلم نہیں ہے. ہم مجبور محض نہیں ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے، ہم اختیاری مسلمز ہیں، والنٹری مسلمز، اور یہی ہمارا ٹیسٹ ہے. اور اسی بنا پر انسان جو کہ سیدھا راستہ اختیار کریں ان کے لیے اجر ہے اور ثواب ہے، اور غلط راستہ اختیار کرنے پر سزا ہے، جبکہ چاند تاروں کے لیے نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی عذاب ہے، اس لیے کہ ان کا اپنا کوئی کریڈٹ نہیں اس کے اندر. تو یہ مطلب ہے یہاں پر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو لڑائی کروا کے کوئی بہت اچھا لگ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ ہی نے نہیں چاہا کہ لوگوں میں اتفاق ہو، اللہ نے خود ہی چاہا کہ اختلاف ہو. نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں ہے یہاں پر کہ اللہ نے چاہا کہ اختلاف ہو. اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ میں نے چاہا کہ یہ لڑیں آپس میں. بات کیا فرمائی گئی؟ اگر اللہ چاہتا تو یہ اختلاف نہ کرتے، لیکن اللہ کی مشیت یہ نہیں تھی کہ اللہ زبردستی ان کو اختلاف سے روکتا. اللہ نے اختلاف کے حل کے لیے ان کے پاس روشن آیات نازل فرما دی، بینات. اللہ نے روشن آیات دے دی ان کو، لیکن کیا ہوا؟ کچھ ایمان لائے اور کچھ نے انکار کر دیا. دیکھا آپ نے، یہ وہی چیز آ گئی، چوائس. تو رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد یہ رہا کہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا جائے. کسی کو کوئی فضیلت ملی، کسی کو کوئی اور فضیلت ملی. یہ فضیلت دراصل ایک طرح کی نشانی ہوا کرتی تھی، سمبل ہوا کرتی تھی کہ یہ مامور من اللہ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. جیسے کوئی ایمبیسڈر جب کہیں کسی ملک میں آتا ہے تو وہ اپنے کریڈینشیلز دکھاتا ہے نا، مجھ کو فلاں گورنمنٹ نے بھیجا ہے، تو اس کی اوتھینٹسٹی مان لی جاتی ہے. تو سمجھے کہ یہی معجزوں کی حیثیت ہوا کرتی تھی، اور یہی حیثیت انبیاء کی فضیلت کی بھی ہے، جو ڈسٹنگوشنگ کریکٹرز اللہ نے ان کو دیے. یہ سمجھیے کہ ایک طرح کا ان کا کریڈینشیل تھا کہ دیکھو ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، دیکھو ہم یہ میریکل دکھا رہے ہیں، دیکھو ہمارے اندر یہ اس طرح کی خوبی ہے. اور کوئی ذاتی انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میری ذاتی ہے، ہمیشہ اللہ کی طرف نسبت کی کہ اللہ نے ہم کو یہ دیا، تاکہ لوگوں کا دل ٹھک جائے ان کے اوپر کہ ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات اوتھینٹک ہے، ان کی بات
مستند ہے. تو لہٰذا کسی کو کوئی فضیلت ملی، کسی کو کچھ اور فضیلت ملی. درجات سب کے اللہ نے فکس کر دیے. اللہ کی مرضی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے. اس کی مخلوق ہے، اس کے بندے ہیں، تو درجے اللہ نے فکس کر دیے. انسانوں نے تو فکس کرے نہیں. انسانوں سے کیا کہا گیا؟ انسانوں سے کہا گیا کہ سب کی عزت کرنی ہے، تفریق نہیں کرنی، فرق نہیں کرنا کسی میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس بن متى لا تفضلوا بین انبیاء اللہ. آپ نے فرمایا دیکھو، کسی بندے کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ یوں کہے میرے بارے میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ کہے کہ میں یونس ابن متى سے افضل ہوں. تو آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ کو کسی دوسرے نبی پر فضیلت دی جائے. فضیلت ہے، کوئی شک نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر ہے. آپ سید المرسلین ہیں. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ بعد از خدا بزرگ توئی است. قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے زیادہ باعزت ہستی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک فیکٹ کا ہونا اپنی جگہ، اس کو تو ماننا ہے، لیکن اس حقیقت کو اس طرح سے ظاہر کرنا کہ اگلا ضد میں آ جائے، اس کی اجازت نہیں ہے. کسی نبی کی فضیلت کو ایسے بیان کرنا کہ سننے والے کو چڑھانے کی نیت ہو یا سننے والے کو نیچا دکھانے کی نیت ہو، اس کی اجازت نہیں ہے. یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا مطلب ہے کہ مجھ کو یونس بن متى پر بھی فضیلت مت دو. دو نبیوں کا ذکر ایک دوسرے کے مقابلے میں اس طرح نہیں کرنا کہ ایک کی شان میں کمی ہو. چلا یوں سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں. آپ کے 4 بچے ہیں مثال کے طور پہ، تو ایک میں کوئی خوبی ہے، دوسرے میں کوئی خوبی ہے، تیسرے میں کوئی ہے، چوتھے میں کوئی ہے نا. کوئی 4 ایک جیسے تو نہیں ہوتے، کوئی 2 ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ نے کبھی کسی کی خوبی کا تعریف کے طور پہ ذکر کر لیا، کوئی حرج نہیں. لیکن اپنے ایک بچے کی خوبی کا دوسرے بچے کے سامنے ایسے ذکر کرنا کہ اس کو چڑھایا جائے یا دوسرے بچے کو کمتر ہونے کا احساس دلایا جائے، یہ پسندیدہ ہوگا؟ بتائیے، نہیں ہوگا نا. تو یوں سمجھیں کہ اس چیز سے منع کیا گیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کسی کرسچن کے سامنے یا کسی یہودی کے سامنے اس طرح بیان کرنا کہ ان کی عصبیت، ان کا پریجڈس بھڑک اٹھے یا وہ ڈیگریڈڈ فیل کرنا شروع کر دیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یوں بیان کرنا ان کے سامنے کہ وہ مقابلے بازی پر آ کر عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ چیز کنسٹرکٹیو نہیں رہی، یہ تو بلکہ کنفرنٹیشن شروع ہو گیا، یہ تو مقابلہ شروع ہو گیا. تو یہ مقابلے بازی پسند نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ اچھا یا وہ اس سے زیادہ اچھا. اسلام کو یہ بات بالکل پسند نہیں کہ ہم شخصیات کو سی سو کے اوپر بٹھائیں. وہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو انسان کے اندر یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں جس کو پسند کرتا ہوں اس کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے. جب تک میں یہ ثابت نہ کر دوں کہ باقی سب اس کے مقابلے میں کمتر ہیں. سیسو ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک حصہ اٹھتا ہے، ایک حصہ جھک جاتا ہے اس کا. انسان چاہتا ہے کہ میں سب کو نیچا کر دوں، سب کو جھکا دوں اس کے مقابلے میں. یہ اسلام کو پسند نہیں ہے. کسی کو جھکانے کی، کسی کو کم کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے جس کو جو مقام دے دیا، اونچ نیچ نہیں ہے اس کے اندر. یہ اللہ کا اپنا فیصلہ کہ اس نے کسی کو کیا فضیلت دی اور کسی دوسرے کو کیا فضیلت دی. تو انبیاء کا اس طرح سے کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ سب اللہ کا کام کرنے والے تھے، دین کا کام کرنے والے تھے. اسی چیز سے ایک اور بھی ہم اپنے لیے سبق لے سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دین کے کاموں میں کمپیریزن والی ذہنیت، مقابلہ بازی والی ذہنیت، ایک کو فوقیت دینا، دوسرے کو کمتر سمجھنا، یہ مینٹیلٹی اچھی نہیں ہے.
ہمارے سامنے آج انبیاء تو نہیں ہیں، اور الحمدللہ جیسے ابھی ہم نے بات کی، جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے، تمام مسلمان تمام انبیاء کو الحمدللہ مانتے ہیں اور ان کی خوبیوں کو بھی مانتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ فلاں اعلیٰ اور فلاں کم اعلیٰ، نعوذ باللہ ہم یہ نہیں سوچتے۔ لیکن جہاں علماء کی بات آ جاتی ہے وہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں۔ جب کچھ علماء کا آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہو، اکثر ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ جو ہم کو زیادہ اچھا لگتا ہے ہم اس کی سائڈ لینے لگتے ہیں، اس کی خوب تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے ایک استاد سے پڑھا ہو، سامنے والے نے کسی اور استاد سے پڑھا ہو۔ پڑھا کیا بتائیے؟ سب نے کیا پڑھا؟ ہم دین کی بات کر رہے ہیں، قرآن پڑھا نا، سب نے قرآن پڑھا۔ اب قرآن کی فضیلت بیان کرنے کے بجائے کس کی فضیلت شروع کی؟ پڑھانے والے کی۔ وہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں، وہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں۔ اب جو سامنے والا ہے وہ جس سے پڑھ کر آیا، اس نے بھی کس کی فضیلت شروع کی؟ جس سے اس نے پڑھا۔ قرآن کہاں گیا؟ پیچھے۔ سامنے کون آ گیا؟ انسان، شخصیتیں آ گئیں، اور شخصیتوں کا ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ وہ کہے گا میرے استاد نے زیادہ اچھا پڑھایا، وہ کہے گا میرے استاد نے زیادہ اچھا پڑھایا، اور دین کی بات تو کہیں گم ہو گئی اور شخصیتیں جو ہیں وہ سامنے آ گئیں۔ ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم کسی عالم کو جج کرنے بیٹھے، ہمارا کام تھوڑی ہے، ہمیں کیا پتا کون اعلیٰ ہے اور کون کم ہے اللہ کی نظر میں۔ اگر یہ سارے فیصلے دنیا میں ہونے ہوتے تو قیامت آنے کا کیا کام تھا؟ قیامت آئے گی تو پتہ چلے گا اللہ کی نظر میں کس کی کیا ویلیو ہے۔ تو ہمیں ضرورت نہیں، پہلے ہم شخصیتوں کو ٹکراتے ہیں، پھر آپس میں خود ٹکرانے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے سے، اور دین میں فرقے واریت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو جتنا مال جتنا وقت لگا سکتا ہے لگا دے اللہ کی خاطر، دنیا میں بڑا بننے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر جب دین کا کام شروع کرتے ہیں تو کسی شخص کی محبت میں شروع کر دیتے ہیں، اس کی خاطر کرنے کی کیا ضرورت؟ اس کی کیا حیثیت؟ وہ کیا دے سکے گا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر واقعی اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، نہ کسی سے بدلہ لینا ہے، نہ کسی کی تعریف چاہیے، نہ کسی کے تیور ہم دیکھتے رہیں کہ جب تک وہ مجھ سے راضی رہے گا میں کام کروں گا دین کا، جب وہ مجھ سے راضی نہ ہوگا میں دین کا کام نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کے لیے تو نہ کیا۔ خاموشی کے ساتھ انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا رہے، دنیا میں بڑا بننے کے لیے نہیں، اللہ کی نظر میں بڑا بننے کے لیے، اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی ذات سے نہیں۔ اور یہ بھی بعض دفعہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی ذاتی عظمت، اپنی ذاتی خوبیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ میری عظمت کا نقش ان پر قائم ہو جائے اور یہ مانے کہ میں کتنا اعلیٰ ہوں۔ یہ بھی غیر شعوری طور پہ بعض دفعہ ہونے لگتا ہے، تو بار بار استغفار بھی کرنے کی ضرورت ہے جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں ان کو، اور شعوری طور پہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی عظمت، اپنی بڑائی کا سکہ نہ جمانے کی کوشش کریں دوسروں کے اوپر۔ انبیاء اور رسولوں کا انداز ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے یہ کبھی نہیں کیا کہ وہ اپنی تعریف کریں یا اپنی خوبیاں بیان کریں۔ اللہ ہی نے خوبیاں بیان کی ہیں ان کی، رسولوں نے تو اللہ سے جوڑنا چاہا لوگوں کو، اور انسانوں کی غلطی یہ رہی کہ نبیوں کی لائی ہوئی تعلیمات کو غیر اہم سمجھ کے ایک طرف رکھ دیا، لیس امپورٹنٹ سمجھا، ان کی تعلیمات کو اگنور کر دیا، اور ساری توجہ اور اپنی محنت کا رخ اس بات پہ لگا دیا کہ اپنے نبی کی شخصیت کو دوسرے انبیاء سے افضل ثابت کر دیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ کوشش شروع کر دی، اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن بیٹھے۔ جیسے وہ ایک نعت ہے کہ سب نبیوں سے پیارا ہمارا نبی، وہ ہے لیکن کہنے کی ضرورت نہیں، بس یہ فرق ہے۔ سب نبیوں سے پیارا ہے ہمارا نبی، کوئی شک نہیں، لیکن اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اس طرح کھڑا ہو کر یہ بات کہتا تو ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ آتی۔ تو نبی کی محبت نے ہم کو روک لیا کہ ہم ایسی باتیں کریں۔ کیوں؟ حدیث آپ کو سنائی ہے بھی کہ مجھ کو یونس بن متا پر بھی فضیلت مت دو، میری فضیلت کو یوں مت بیان کرو منہ بھر بھر کے۔ یہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا، لیکن افسوس کہ تعلیمات تو کم ہی یاد ہے نا، محبت کے دعوے تو بہت ہیں آج، اور محبت کے نام پر وہ سب کر گزرتے ہیں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔
تو کرنے کا کام اللہ سے جوڑنے کی کوشش، اور واقعی اگر ہم اپنے نبی کی امت ہونے کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کی محبت کا حق یوں ادا کریں دعوے کر کر کے، نہیں، نبی کا حق تو ہم ادا کر نہیں سکتے، ہم نبی کی امت ہونے کا حق ادا کرنے کی فکر کریں۔ ہم ان کی امت ہیں، ہم کو وہ حق ادا کرنا ہے، اور نبی کی امت کا حق ادا کرنے کا طریقہ صبر اور دعا، آرام طلبی چھوڑیں، کاہلی چھوڑیں، محنتی اور عملی لوگ بن جائیں، شخصیت پرستی کو چھوڑیں، پرسنالٹی کلٹس نہ بنائیں، ایک اللہ، ایک کتاب، ایک رسول کی بنیاد پر متحد ہو جائیں، تو نہیں لڑیں گے آپس میں۔ اب یہاں آگے جو مضمون شروع ہو رہا ہے، اس میں آیت نمبر 255 255 یہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آیت پہلے اور ایک آیت بعد، یہ بھی آیات جو ہیں جو آیت الکرسی کے آگے اور پیچھے ہیں، یہ بھی بڑی عظیم، بہت خوبصورت آیات ہیں۔ بالکل آپ دیکھیے جیسے کہ ایک ہیرا ہوتا ہے نا، یا کوئی بڑا قیمتی نگ ہوتا ہے، اس کو کلیمپس کے ذریعے اپنی جگہ پہ رکھا جاتا ہے، یا اس کو جڑائی میں جیسے استعمال کیا جاتا ہے، یوں سمجھیں کہ آیت الکرسی ایک بڑا خوبصورت ہیرا ہے جس کو کہ جڑا گیا ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ جس کو کہ لگایا گیا ہے، اور آگے اور پیچھے کچھ آیات ہیں جو کہ مزید اس کے حسن میں اضافہ کر رہی ہیں۔ اب جو بھی مضمون چل رہا ہے آگے، تھوڑا سا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ سورہ بقرہ کو اگر آپ دیکھیں، سورہ بقرہ طویل ترین سورت ہے قرآن مجید کی، 286 to 86 اس کی آیات ہیں۔ اس کو رفلی 2 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، ایک براڈ ہم اس کی تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے 18 رکوع میں خطاب بنی اسرائیل سے ہوا، پہلے 18 رکوع اس میں یہود سے خطاب ہوا، کل 40 رکوع ہیں سورہ بقرہ کے، پہلے 18 میں یہودیوں سے خطاب۔ دوسرا جو ہاف ہے، جو دوسرا نصف ہے، اس میں 22 رکوع ہیں، 22، اور ان میں جو خطاب ہے وہ امت مسلمہ سے ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس کا نام رکھا ہے سورۃ الامتین، 2 امتوں کی صورت ہے، 2 امتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جو مسلمانوں سے خطاب ہے، جو کہ اگلا نصف ہم اب کر رہے ہیں، لاسٹ ہاف جو ہم کر رہے ہیں، سیکنڈ ہاف، اس میں خطاب مسلمانوں سے ہے، اور 2 طرح کے اس میں احکامات ہم نے دیکھے ہیں۔ شرعی احکامات، شرعی احکامات میں عبادات اور معاملات، ٹھیک ہے، شرعی احکامات میں عبادات کے متعلق احکامات آئے، روزہ، نماز، حج، اور معاملات ڈے ٹو ڈے ڈیلنگز، جیسے وراثت کے بارے میں کچھ اشارے ہمیں ملے، شراب اور جوئے کے بارے میں کچھ ہدایات ملی، نکاح اور طلاق۔ اس سے کیا چیز ہمارے سامنے آتی ہے؟ سوچیں نا، یہ 2 الفاظ عبادات، معاملات، اس سے کیا بات آپ کے دماغ میں آتی ہے؟ جی، عبادات کا اثر معاملات پر پڑنا چاہیے، آئسولیٹڈ چیزیں نہیں ہیں، اور افسوس کہ ہمارے یہاں نہیں ہے یہ معاملہ، اکثریت میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ نماز اپنی جگہ، جھوٹ اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، غصہ اپنی جگہ، زکوٰۃ اپنی جگہ، اور دھوکہ اپنی جگہ۔ اس طرح چل رہا ہے نا معاملہ مسلمانوں کا، تبھی تو ہمیں عروج نہیں ملتا۔ ادخلوا فی السلم کافۃ جو نہیں ہے ہم، تو پورے کا پورا دین کے اندر داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ عبادات کا اثر معاملات پر ہو، اور جیسا معاملہ ہم کریں گے لوگوں کے ساتھ، اس کا اثر عبادت پہ ضرور ہوگا۔ اگر معاملے کے اندر چوری ہے، دھوکہ ہے، تو عبادت کے اندر بھی چوری اور دھوکہ ہوگا، اور عبادت میں اگر ڈنڈی مار رہے ہیں تو معاملے کے اندر بھی پرابلم آ جائے گا۔ تو ایک تو یہ موضوع ہمیں ملا شرعی احکامات کا، اور شرعی احکامات کی 2 لڑیاں، عبادات، معاملات، شریعت کے یہی 2 پہلو ہیں۔ پھر جو دوسری احکامات کی قسم ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد فی سبیل اللہ کو بھی آپ 2 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتی ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کے بھی 2 پہلو ہیں، ایک ہے
قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جان دینا، جان کھپانا، اور دوسرا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں پیسہ دینا۔ سمجھے کہ 4 مین ٹاپکس ہیں سورہ بقرہ کے، اور یہ چاروں ٹاپکس ایک رسی کی طرح، ایک روپ کی طرح آپس میں بٹے ہوئے ہیں، انٹرووون ہیں۔ کبھی آپ نے رسی کھولی ہے یا کبھی اون کا سٹرینڈ؟ اون کیسے ہوتا ہے؟ وہ بٹا ہوا ہوتا ہے نا، ووون ہوتا ہے نا۔ یا رسی کیسی ہوتی ہے؟ بٹی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ اس کو کھولیں تو اس کے الگ الگ سٹرینڈز نکل آتے ہیں، الگ الگ اس کے دھاگے نکل آتے ہیں۔ تو بالکل آپ ایک رسی کو تصور میں لے کر آئیے جو کہ 4 رنگ کے دھاگوں سے بٹی ہوئی ہے۔ جب رسی کو آپ بٹیں گے تو کبھی کوئی رنگ نظر آئے گا، کبھی کوئی رنگ نظر آئے گا، کٹا پٹا نظر آتا ہے نا رنگ، کبھی کوئی رنگ کبھی کوئی رنگ۔ آپ رسی کو کھول دیں، اگر کھول دیں تو وہ 4 دھاگے کنٹینیوس نظر آئیں گے، تسلسل نظر آئے گا ان کے اندر۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں آپ دیکھ رہی ہیں، کبھی ایک رنگ نمایاں ہو جاتا ہے، کبھی دوسرا رنگ نمایاں ہو جاتا ہے، کبھی تیسرا اور کبھی چوتھا۔ لیکن اگر آپ اس کا دھاگا سمجھ گئی نا، مین تھیم سمجھ گئی، اب آپ کو مشکل نہیں ہوگی اس کا مضمون سمجھنے میں۔ کبھی جہاد کا ذکر ہے، کبھی انفاق کا ذکر ہے، کبھی قتال کا، کبھی معاملات کا اور کبھی عبادات کا۔ اسی طرح یہ جو بنائی ہے، یہ جو ویو ہے سورہ بقرہ کا، اس میں بڑے بڑے خوبصورت پھول بھی موجود ہیں، عظیم الشان آیات اس میں موجود ہیں۔ آیت الآیات ہم نے پڑھا تھا نا، ان فی خلق السماوات والارض، وہ جو آیت آئی تھی۔ پھر آیت بر، اگر آپ کو یاد ہو، آیت 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کتنی خوبصورت، کتنی کمپریہنسو آیت تھی۔ اور اب آیت الکرسی آنے والی ہے۔ آیت الکرسی میں بہت جامعیت کے ساتھ کنسائز طریقے سے توحید کے عقیدے کا بیان ہے۔ عقیدہ کہاں ہوتا ہے؟ عقیدہ دماغ میں ہوتا ہے انسان کے، ٹھیک ہے نا؟ دماغ کے اندر عقیدہ ہے۔ اب مجھے کیسے پتا چلے کہ میں توحید کو ماننے والی ہوں؟ مثال کے طور پہ بیج ہے جو مٹی میں دبا دیا، اب کیسے پتا چلے گا کہ وہ جو بیج دبایا تھا وہ آم کا ہے یا مالٹے کا؟ جب درخت نکلے گا، بیج تو نظر نہیں آتا، درخت نظر آتا ہے۔ اسی طرح عقیدہ جو دل اور دماغ میں دبا ہوا ہے، نظر نہیں آتا۔ اب کیسے پتا چلے گا کہ توحید کا عقیدہ دل اور دماغ میں موجود ہے؟ عمل سے۔ تو آیت الکرسی میں توحید کا عقیدہ بیان ہوا، اور آیت الکرسی سے پہلے اور اس کے بعد ایک ایک آیت میں توحید کا عملی تقاضا بیان ہوا۔ پریکٹیکل توحید کیا ہے؟ تھیوری تو آیت الکرسی میں ہے، پریکٹیکل کیا ہے وہ ان 2 آیات میں ہے۔ پہلا تقاضا آیت نمبر 254 254، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی۔ یہ ہے تقاضا کہ تم اللہ کو ماننے والے ہو، ایک اللہ کو مانتے ہو۔ تو اللہ کو مان لینا تو کچھ مشکل نہیں، اللہ کو نوڈنگ ایکنالجمنٹ دینا کہ ٹھیک ہے، سر ہلا کر کہہ دیا ہاں میں نے مانا اللہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ فرق کب پڑے گا؟ جب اللہ کو ان تمام صفات کے ساتھ مانو جو کہ قرآن نے بیان کی ہیں۔ اللہ کو تم نے خالق مانا ہے، اور انسانوں کی اکثریت جو اللہ کو ماننے والی ہے اس وقت، وہ اللہ کو خالق مانتی ہے، لیکن پھر بھی کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو خالق مانتی ہے، اللہ کو مالک نہیں مانتی۔ یہ جو لفظ ہے نا رزقنا کم، ہم نے دیا تم کو، اس میں ان کو پرابلم ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تھوڑی دیتا ہے، ہم خود اپنے پرووائڈر ہیں۔ تو اللہ کو خالق مان لینا بہت آسان، کریٹر گاڈ نو پرابلم۔ اونر گاڈ ماننا
اللہ کو مالک ماننا، اس میں اب ذمہ داری آتی ہے کہ اچھا اللہ مالک ہے، میں مالک نہیں. ورنہ اللہ کو مانا خود کو بھی مانا، وہ تو برابری کا معاملہ ہے کہ جتنا اللہ کا اختیار ہے شاید اس سے زیادہ ہی میرا اختیار ہے اپنے اوپر. ایبسلیوٹ اونرشپ میری ہے، میرا جسم، میرے بچے، میرا گھر. لیکن یہاں جب پڑھا رزقناکم، ہم نے دیا ہے تمہیں، پتہ چلا میرا تو کچھ نہیں، اللہ کا ہے. تو اللہ کو اونر ماننا یہ بڑی بات ہے.